ابھی مجھے افسوس ہوا، ہماری ایک ہاکی پلیئر تھی، ترکی سے جاتے ہوئے اٹلی، وہ ان کی کشتی ڈوب گئی، اس میں پتہ نہیں کتنے 26 پاکستانی بھی ڈوب گئے اور وہ ہماری ہاکی پلیئر بھی ڈوب گئی. تو کیوں سوچا کہ کیوں اتنے لوگ چانس لیتے ہیں؟ ہر روز آپ پڑھتے ہیں کہ وہ کشتیوں میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں یورپ میں اور وہاں راستے میں ڈوب جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ وہاں پیسے تو کوئی بانٹ نہیں رہا. ان ملکوں کے اندر انصاف ہے. انصاف کا مطلب کیا ہے کہ میں اگر محنت کروں گا مجھے محنت کا پھل ملے گا. وہ ایسے ملک ہیں جب آپ، جس کو آج ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے لیول پلئنگ فیلڈ. لیول پلئنگ فیلڈ تب آتی ہے جس ملک کے اندر رول آف لا ہوتا ہے، انصاف ہوتا ہے. جب ایک ملک کے اندر انصاف ہوتا ہے لوگوں کو تحفظ ملتا ہے، ان کے جس کو فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں، بنیادی حقوق کو ان کے ملک کا قانون حفاظت کرتا ہے ان کی. جب مجھے پروٹیکشن ملتی ہے تبھی میں آزاد ہوتا ہوں، اور آزاد لوگ ہی بڑے کام کرتے ہیں. تو جو بنیادی چیز انصاف دیتا ہے وہ آزادی دیتا ہے. وہ ایک انسان کو لیول پلئنگ فیلڈ دیتا ہے. وہ پھر اس جدھر انصاف ہوتا ہے ادھر انویسٹمنٹ جاتی ہے، لوگ ادھر جا کے اپنی فیکٹریاں لگاتے ہیں کیونکہ ان کو تحفظ ہوتا ہے، ان کو ایک قانون، ایک ملک کی عدالتوں پہ اعتماد ہوتا ہے کہ میں اگر یہاں سرمایہ کاری کروں گا تو مجھے حفاظت ملے گی. تو جب ایک ملک کے اندر ایک اسمالر، اور ملک کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے وہ اسمال اور میڈیم انڈسٹری ہوتی ہے. پوزیشن ہے، آپ ان سے بات کیوں نہیں کرتے؟ میں ان سب کو اب سے نہیں پہلے سے بھی کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیشن سب سے بات چیت کرتا ہے. پولیٹیشنز کسی سے کٹی نہیں کرتا. پولیٹیشنز کا کام ہوتا ہے سب سے بات کر کے اپنے موقف کے ارد گرد لانا، یا ان کی بات سننا، اپنی سننا، اور پھر کوئی بیچ میں کوئی گراؤنڈ پہ پہنچنا. لیکن جو لوگ ملک کا پیسہ چوری کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ کیسے سمجھوتا کر سکتے ہیں؟ مجھے اگر یہ بار بار، جب 3.5 سال میں گورنمنٹ میں تھا، مجھے بار بار کہتے رہے کہ جی ان کو آپ این آر او دے دیں. جنرل باجوہ نے کہا کہ ان کو این آر او دے دو. وہ جب میں ان سے بات کریں ہم نے فیٹف کا بل پاس کرنا ہے، وہ کہتے جی این آر او دے دو. میں این آر او نہیں دے سکتا کیونکہ میرا پیسہ انہوں نے نہیں چوری کیا، پیسہ عوام کا چوری کیا ہے. میں کون ہوتا ہوں کہ عوام کا پیسہ ان کو معاف کر دوں؟ اور جب آپ ان کو معاف کرتے ہیں تو باقی چوروں کو کیوں پکڑتے ہیں؟ پھر جیلوں میں بیچارے غریب لوگ کیوں پھنسائے ہوئے ہیں؟ میں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، سب سے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ جو آگے پاکستان کے حالات ہیں، میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ساری قوم کو مل کے ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا. میرے اوپر کا تو آخر میں انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اپنا پہلا جلسہ کر رہا ہوں اور میں آغاز کر رہا ہوں اپنی الیکشن کیمپین کا. میں اپنی ساری اب خیبر پختونخوا اور پنجاب میں سارے اپنی پارٹی کو کہنا چاہوں گا تیاری کر لیں. میں انشاءاللہ اگلے ہفتے 10 دن، زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے تک ٹکٹ سارے بانٹ دوں گا. میں اب خود ٹکٹس کا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس باری میں خود ٹکٹس دے رہا ہوں. ٹکٹس میں اس لیے خود دے رہا ہوں کہ مجھے آخری دفعہ پتا چلا پچھلی باری کہ ہمارے ٹکٹس کے بکے ہیں، ہمارے غلط کینڈیڈیٹس کو پیسے لے کے بنایا گیا. تو اس لیے میں اب کسی پہ نہیں چھوڑ رہا، سارے میں خود تفتیش کر رہا ہوں. میں خود بیٹھ کے ٹکٹس دوں گا، خود میں انٹرویو کر رہا ہوں لوگوں کو، اور آہستہ آہستہ بلاؤں گا لوگوں کو انٹرویوز کے لیے. لیکن اگلے ہفتے 2 ہفتے تک انشاءاللہ میں ٹکٹس تقریباً سارے دے چکا ہوں گا. جن لوگوں کو ٹکٹس نہیں ملیں گے، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد پنجاب میں ہم نے سیدھا بلدیاتی الیکشن کروا دینا، تو انشاءاللہ ہم ان کو وہاں اکوموڈیٹ کر لیں گے. اور دوسری چیز کہ اس باری میں پارٹی ڈسپلن کے اوپر سختی سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب تک تو جو ہمارے تحریک انصاف اگر ایک کو ٹکٹ نہیں ملتا تو وہ انڈیپینڈنٹ کھڑا ہو جاتا ہے. اس باری ہم نے یہ نہیں کرنا کیونکہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم الیکشن ہے. اس کے لیے اگر جو پارٹی ڈسپلن توڑے گا فوری طور پہ ہم اس کو پارٹی سے نکال دیں گے. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں پوری اپنی دیانتداری سے کوشش کر رہا ہوں، اور میں آپ کو یہ
یہ کہتا ہوں کہ کسی قسم کی نہ میں نے سفارش آج تک سنی ہے، نہ مجھے کسی قسم کی کوئی لالچ کوئی دے سکتا ہے، تو میں اپنی پوری دیانتداری سے ٹکٹس دوں گا. اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی کسی نے پھر کھڑا ہو گیا تو ہم اس کو اس باری پارٹی سے نکال دیں گے. ہفتے کو پہلا میرا جلسہ ہے اور مجھے یہ پتا ہے کہ اس وقت ایک پلان بنا ہوا ہے. پھر سے آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا، جب میرے اوپر وزیر آباد میں اٹیک ہوا تو مجھے اس سے پہلے میں کہہ بیٹھا تھا کہ میرے اوپر حملہ ہوگا، اور اس باری پھر مجھے پتا کہ پلان بنایا ہوا ہے. اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو اس کے پیچھے ہیں. لیکن مجھے ایک بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے یہ دیکھا کہ ان 11 مہینے میں میں نے اپنی پارٹی کو بدل کر ایک پہچان تھی، کریڈیبلٹی تھی، محب وطن تھے ان صحافیوں سے جو انہوں نے کیا، اور یہ قوم کبھی نہیں بھولے گی جو ارشد شریف سے کیا. کبھی نہ میں بھولوں گا یا قوم بھولے گی کہ ایک ایسا آدمی جس کی کوئی قیمت نہیں تھی ضمیر کی، محب وطن پاکستانی، اس سے جو کیا گیا یہ قوم ہمیشہ یاد رکھے گی. اس کے علاوہ اپنے خرچے کم کرنے، کئی ہماری گورنمنٹ کارپوریشن نقصان کر رہی ہیں، ان کو بالکل ریسٹرکچر کرنا ہے. ہم نے اتنی بڑی گورنمنٹس بنا دی ہیں، سوچنا ہے کہ ان کو ہم نے صحیح طرح چلانا کیسے ہے. ہم نے مثلا پینشنز ہیں، اور پینشنز اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ ہمارا جو خرچہ ایک صوبے کا خرچہ ہوتا ہے اس میں اس کا زیادہ پیسہ پینشنز پہ چلا جاتا ہے. حالانکہ دنیا میں پینشنز کے لیے پیسہ بنایا جاتا ہے. پینشنز کو سیونگ کروا کے جو لوگ پینشن دے رہے ہوتے ہیں وہ اپنی پینشن فنڈ میں کنٹریبیوٹ کرتے رہتے ہیں، وہ بڑا فنڈ بن جاتا ہے. مہاتر محمد نے مجھے بتایا کہ وہ ان کا جو پینشن فنڈ ہے وہ ان کے لیے پیسے وہ انویسٹ کرتے ہیں، اسے پیسہ آتا ہے، اور اس سے پیسے میں وہ ملک کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے. ہمارے لیے وہ بوجھ بنا ہوا ہے. تو میں صرف مثال دے رہا ہوں کہ ہمیں اب وہ قدم اٹھانے پڑیں گے جو اب تک ہم پاکستان میں نہیں کرتے رہے. ریولوشنری چینجز کرنے پڑیں گے، اور اس میں سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا. ہم سارے جو ادارے ہیں سب کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اب یہ راستہ ہے ہمارا، اور ہم سب نے اس راستے پہ جانا ہے. آمدنی کیسے بڑھے گی؟ ایکسپورٹس بڑھانی پڑیں گے، یعنی اس ملک میں اب ڈالر لانے پڑیں گے. وہ کون کون سے طریقے ڈالرز لانے کے لیے؟ ایکسپورٹس. آج تک کسی نے توجہ ہی نہیں دی ایکسپورٹس کے اوپر. جو ساری دنیا میں ملک آگے بڑھے ہیں، چائنا آگے بڑھا ہے، ایسٹ ایشین ٹائیگرز آگے بڑھے ہیں، اس ساروں نے اپنی ایکسپورٹس کے اوپر زور دیا ہے. ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی کسی نے. ہم جب آئے تھے تو پچھلے 5 سال ہمارے پہلے ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی ریشو وہ نیچے چلی گئی تھی، بجائے پازیٹو ہونے کے نیچے آ گیا تھا، کیونکہ کسی کی توجہ ہی نہیں ہے ایکسپورٹس کے اوپر. تو سب سے پہلے تو دولت میں اضافہ کرنے کے لیے، اپنے ملک کی دولت اضافہ کرنے کے لیے سب کو سمجھانا پڑے گا کہ ہر چیز جو پاکستان ایکسپورٹ کر سکتا ہے، ہمارے ساری گورنمنٹ کے اداروں نے پورا مل کے ان کی مدد کرنی ہے کہ وہ ایکسپورٹ زیادہ کریں. ابھی آپ ایکسپورٹر سے، جب میں پرائم منسٹر تھا تو ان سے پوچھتا تھا تو وہ آتے ساتھ ہی بتاتے تھے کہ کتنی رکاوٹیں ہیں ان کے راستے میں. مشکل جو ہم آگے دیکھ رہے ہیں، اس سے اگر ہمیں نکلنا ہے تو ایک ملک کو یونائٹ ہونا پڑے گا، ہمیں متحد ہونا پڑے گا. یہ جنگ اب یہ ایسی نہیں لڑی جائے گی کہ گورنمنٹ آئی اور کوئی گورنمنٹ سمجھے کہ وہ اکیلی لڑ سکتی ہے. عوام کو ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، اداروں کو ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، سب کو متحد ہو کے اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اور جب بھی دنیا کے اندر کسی قوم کے اوپر مشکل وقت آتا ہے، آپ دنیا کی تاریخ دیکھ لیں. آپ اور تو اور مثال دوسری جنگ عظیم میں 2 ملک مکمل طور پہ تباہ ہو گئے، جرمنی اور جاپان، لیکن 10 سال میں پھر کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ قومیں تھیں، انہوں نے مل کے مقابلہ کیا. سب اکٹھے ہوئے، ادارے سب نے فیصلہ کیا کہ ہم نے پھر سے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے، اور کھڑے ہو گئے. جب قوم اکٹھی ہو جاتی ہے اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی. قوم جب فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے، ایک غیرت مند ملک بننا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، جب اس میں خودداری آ جاتی ہے وہ پھر قربانیاں دیتی ہے.
اور مشکل وقت سے نکلنے کے لیے ہمیشہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اب میرا گھر ہے, قرضے چڑھ گئے. اب جب قرضے چڑھ گئے تو میں کیا کروں گا؟ میں اپنی آمدنی بڑھانے کی کوشش کروں گا, اور جب تک میری آمدنی بڑھتی میں اپنے خرچے کم کروں گا. اس کے علاوہ تو جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. تو ہمارے سامنے بھی اب پاکستان کے سامنے یہ راستہ ہے.